بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ سامعین گرامی، آپ کے سوال اور ہمارے جواب۔ ہم آپ سے مخاطب ہیں اور ایک سوال جس کا جواب اس نشست میں آپ کو دیا جائے گا وہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فقہا اور مجتہدین کو نائب امام کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک دفعہ پھر سن لیں، فقہا اور مجتہدین کو نائب امام کیوں کہا جاتا ہے؟ اب دیکھیے، ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی سوال رکھا جاتا ہے تو ہم پہلے سوال کی نوعیت پر اور سوال میں استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کے مقام کو دیکھتے ہیں کہ کس لفظ پر کتنا زور ہے، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ سائل کے ذہن میں جو الجھن ہے اس کی اساس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، کس مقام پر، کس لحاظ سے سائل جو ہے اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرا ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ خود سوال کا مزاج کیا ہے۔ خود سائل کا مزاج تو چلیں کچھ بھی ہو، لیکن سوال کا مزاج کیا ہے، پوچھا کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ پوچھا جا رہا ہے اس کی اپنی کیا حیثیت ہے۔ تو بہرحال اس وقت جب ہم اس سوال کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سائل کے ذہن میں جو الجھن ہے وہ لفظ نائب کی ہے، کہ جب وہ مقام و مرتبہ امام معصوم کو اپنے ذہن میں لاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ حجت خدا ہیں، یہ نفس رسول ہیں، یہ معصوم ہیں، یہ تکوینی ولایت بھی رکھتے ہیں، یہ تشریعی ولایت بھی رکھتے ہیں، یہ زمین پر اللہ کی حجت ہیں، تو ان تمام چیزوں کو، ان مقامات کو ذہن میں رکھنے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ معاشرے کا ایک عام آدمی جو بالکل ہمارا جیسا ہے، اس نے کچھ عرصے حوزہ علمیہ میں کچھ علوم حاصل کر لیے، تو اب وہ امام کا نائب ہو جائے، لے جا کے ہم اس کو امام کی ذات سے ملا دیں، یہ ذرا سا گراں گزرتا ہے، یہ ذہن کے اوپر ذرا بھاری ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ سوال پیدا کیا گیا، یا یہ سوال ذہنوں میں ابھرا۔ اب دیکھیے، اس سوال کو اگر ہم عمومی سطح پر لے جائیں تو جواب کچھ اور ہو جائے، خصوصی سطح پر لے جائیں تو جواب کچھ اور ہو جائے، لیکن ہم اپنے ذہن میں کسی اور ہی امر کی طرف مواد کو اور زاویے کو موڑنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، مجتہد کا یا فقیہ کا نائب امام ہونا یا نائب امام کہا جانا، جب فقہا کے ساتھ نائب امام کی بات آتی ہے تو عام طور پر مومنین کے ذہن میں دو بنیادی مسئلے آتے ہیں، ایک مسئلہ تقلید کا اور ایک تصور ولایت فقیہ کا۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر علماء اور فقہا کو نائب امام کہنا یا ان کے لیے اس اصطلاح کا درست ہونا بہت زیادہ بیان کیا جا چکا ہے۔ ہم نے بھی تقلید کے موضوع پر بہت بات کی ہے اور اس میں
مجتہد کا ایک زاویے سے امام کی نیابت کے مقام کی طرف اشارہ یقیناً کیا گیا ہے، اور ہمارے بہت سے علماء وقتاً فوقتاً تقلید کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو کرتے رہے ہیں، جو تقریر اور تحریر دونوں میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ ولایت فقیہ کا جو موضوع ہے اس پر بھی ہمارے معزز علماء نے بات کی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سوال کرنے والا جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ نائب امام مجتہد اور فقیہ کو کیوں کہیں، جس کی وجہ ابھی ہم نے بیان کی کہ ایک طرف وہ مقام امامت مطلقہ عصمت مطلقہ اور مقام امام معصوم کو دیکھتا ہے، اور دوسری طرف اس شخص کو دیکھتا ہے جس میں اور خود اس میں یہ فرق ہے کہ اس نے حوزہ علمیہ میں پڑھا ہے، اس کے علاوہ اس کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب ہم نے یہ طے کیا کہ مسئلہ تقلید پر مواد موجود ہے، خود ہمارا بھی اور لوگوں کا بھی۔ مسئلہ ولایت فقیہ پر گفتگو ہمارے ہاں عام رواج ہے، لیکن ہم ایک ایسے زاویے سے لفظ نائب کی طرف توجہ دلائیں کہ سوال کرنے والا خواہ تقلید کی اہمیت اور تقلید کی کسی بھی شخص سے آگاہ ہو یا نہ ہو، ولایت فقیہ کا تصور اس کے ذہن میں ہو یا نہ ہو، یا اس کی نظر میں ولایت فقیہ کی حیثیت کچھ بھی ہو، ہم ان دونوں مسئلوں کو جس کے ذیل میں نائب امام کی بات ہوتی ہے اس وقت بالکل سامنے سے ہٹائے دیتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیے کہ ہم کیا بات کرتے ہیں، کس طرح نیابت کے اوپر وہ جواز پیش کریں گے کہ جس کو ان مسائل سے ہٹ کے زیر غور لایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے صورت کیا ہے کہ نیابت کو آپ اس طرح سمجھیں کہ نیابت دو قسم کی ہے، ایک نیابت کلی ہے اور ایک نیابت جزوی ہے۔ کلی نیابت کی مثال ہمارے سامنے کیا ہے کہ جیسے ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام یا خاص طور سے جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نائب رسول یا خلیفہ رسول ہیں، وہ مقام وہ ہے جہاں یکسانیت، جہاں مقام و مرتبے کی ایک خاص نسبت، لحموں کا لحمی و دموں کا دمی والی بات، ایک شجر سے ہونا، ایک نور سے ہونا، منزل اطاعت پر اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں ایک لفظ اطیعوا میں رسول اور امام کا آ جانا، اور اس طرح کے 50 مثالیں ہیں، یہ تو ہم خالی 2-3 مثالیں دے رہے ہیں۔ یعنی وہ مقام کے جس کو ہم نفس رسول ہونا کہتے ہیں، یعنی رسول اگر نہ ہو تو وہ شخص مکمل طور سے ان امور کو انجام دے گا جن کو اگر رسول ہوتے تو انجام دیتے اور کوئی فرق نہ ہوتا، یعنی رسول بھی وہی کرتے جو امام نے کیا۔ یہ مقام جو ہے یہ ہے نیابت کلی کا، لیکن قرآن کی روح سے ایک لفظ نائب، لفظ خلیفہ ہمیں ملتا ہے جہاں یہ صورت نہیں ہے جو ہمارے آپ کے ذہن میں خلافت علی ابن ابی طالب کی یا نیابت معصومین علیہم السلام کی بنسبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کیا ہے
جس وقت پروردگار عالم نے ارادہ تخلیق جناب آدم کیا تو جناب آدم کی تخلیق سے خدا جانے کتنے عرصے پہلے بزم ملائکہ میں یہ اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ قرار دینے والا ہوں یا دے رہا ہوں۔ اب یہاں خلیفہ کے معنی وہی ہیں جو آپ نے لفظ استعمال کیا، صرف آپ نے جو لفظ استعمال کیا وہ اردو کا تھا اور یہ یہاں پر عربی کا لفظ آ گیا۔ خلیفہ خلف سے ہے، بعد میں آنے والا، یعنی نائب۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ میں زمین پر خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، نائب مقرر کر رہا ہوں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ خلیفہ مقرر کر رہا ہے۔ ہم اس آیت کی بہت زیادہ زاویوں سے وضاحت نہیں کریں گے، صرف اپنے مطمع نظر تک رکھیں گے، ورنہ اور بہت سے زاویے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ بڑا عام تصور ہے جناب آدم کی خلافت کے جواز میں کہ ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، ہر انسان اللہ کا نائب ہے۔ اب خیر جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے، ہم وہ ہر انسان والے سے تو متفق نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جناب آدم کو اگر ہم خلیفۃ اللہ فی الارض کہیں تو وہ خلافت، وہ نیابت جو ہے وہ بحیثیت حجت خدا ہے، اور اس اعتبار سے ہر نبی اور ہر نبی کا وصی برحق جو ہے وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص حجت خدا فی الارض ہے اس کے لیے خلیفۃ اللہ فی الارض ہونا آسانی سے قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر وہی والا معاملہ جو آپ کے ذہن میں الجھن ہے وہ پیدا ہوگی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں امام معصوم اور کہاں یہ ہمارا جیسا فقیہ اور مجتہد جس نے صرف حوزے میں تعلیم حاصل کر لی، ہم نے حوزے میں نہیں کی، ہم نے دوسری یونیورسٹیوں میں کر لی، بہت سی باتیں جو ہم جانتے ہیں وہ جانتا بھی نہیں ہے، تو ہم کیسے اس کو اپنے آقا و مولا کا نائب مان لیں؟ یہ جو تصور، یہ جو الجھن ہے، بس اس کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے اب اگر ہم یہ مان لیں کہ انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء ہی صحیح، نہ صحیح عام لوگوں کی ہم بات ہی نہیں کرتے، وہ ہے نظریہ کیا ہر شخص اللہ کا خلیفہ، اولیاء، انبیاء، اوصیاء اللہ کے خلیفہ ہیں یا اللہ کے نائب ہیں، تو کہاں ذات واجب اور کہاں یہ ممکن مخلوق؟ کیا مقابلہ ہے خالق کا مخلوق سے، خواہ وہ مخلوق کتنے ہی اعلیٰ اور عرفہ درجے کی کیوں نہ ہو؟ بہرحال خالق ہے، مخلوق ہے۔ تو اللہ کی نیابت، ذات واجب کی نیابت یہ ممکن مخلوق کیسے کر سکتی ہے؟ یہ سوال نہیں پیدا ہوگا پھر، کہاں اللہ کہاں یہ؟ دوسری چیز کیا ہے کہ ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی اللہ خود کہاں جا رہا ہے جو اس کی نیابت کی ضرورت پیش آ گئی؟ اگر اللہ کہیں کائنات چھوڑ کے جا رہا ہو تو پھر اس کی نیابت کی ضرورت ہے، وہ کہاں جا رہا ہے؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ، یہ بحث تو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اختصار کے ساتھ اپنے مدعا اور اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، جس مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ بحث چھیڑی ہے، یہ بات کریں گے کہ کار ہدایت اللہ پر واجب ہے، اور اللہ پر واجب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی اور نے اللہ پر واجب کر دیا وہ اس کی عدالت ہے، وہ بھی ایک الگ بحث ہے۔ صرف اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ بندوں کی ہدایت کرے۔ اب اللہ کے لیے یہ تو ممکن ہے
کہ وہ بندوں کو ہدایت تکوینی کرے جیسا کہ ہر مخلوق کو کرتا ہے. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. یہ جناب ہارون اور جناب موسیٰ نے رب کا تعارف دربار فرعون میں کراتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمارا رب وہ ہے، ہم دونوں کا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو بہترین انداز میں خلق کیا، پھر اس کی ہدایت کی. تو وہ ہدایت تکوینی ہے. لیکن جہاں تک تشریعی ہدایت کا تعلق ہے، دو بدو کوئی ہدایت کرنا، وہ تو اللہ نہیں کر سکتا. اللہ نہیں کر سکتا کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ کی قدرت یا اس کی ذات میں نقص ہے، بلکہ بندہ یا مخلوق جو ہے وہ اس بات کی استعداد نہیں رکھتی کہ اللہ براہ راست اس سے مخاطب ہو کے بات کرے. تو کیا ہوا کہ اس مجبوری کے پیش نظر ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ اللہ اپنی طرف سے ہادیوں کا انتخاب کرے، اور وہ ہادی اپنی کسی لالچ میں یا اپنے کسی مفاد میں لوگوں کی ہدایت نہ کریں، بلکہ اللہ کے کام کو یا اللہ کی طرف سے کی جانے والی ہدایت کو اس کے ایما پر جاری و ساری کریں. یعنی ہدایت تو اللہ کرے، بظاہر نبی کرے. یعنی بظاہر نبی اپنے جیسے انسانوں کو یا اپنے معاشرے کے انسانوں کو، اپنے جیسے کا مطلب یہاں پر آپ کچھ اور نہیں لیجیے گا، اپنے جیسے کا لفظ ہم نے اس لیے استعمال کیا کہ خالق جو ہے وہ بہرحال خالق ہے اور نبی مخلوق ہے، اور یہ بھی مخلوق ہے. اور جو کام ہدایت تشریعی کا اللہ نہیں کرتا وہ نبی کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے. تو نبی ہدایت تو کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کے ایما پر کر رہا ہے، یعنی یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. تو اس امر ہدایت میں نبی یا وسیع اللہ کی نیابت کر رہا ہے. تو یہ اللہ کی نیابت وہ نیابت کی وہ قسم ہے جسے ہم نیابت جزوی کہہ رہے ہیں. تو جب آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ خالق اور ذات واجب کی جزوی نیابت مخلوق کر سکتی ہے، جبکہ مخلوق میں اور خالق میں جو فرق ہے اس کو تو الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اب ایسے موقع پر جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ مخلوق خالق کی نائب ہو سکتی ہے تو عالم امام کا نائب نہ ہو، اس میں کیا الجھن؟ اب دیکھیے، ہم نے کوئی حساس مسئلہ نہیں چھیڑا ہے، نہ تقلید کی بات کی ہے نہ ولایت فقیہ کی بات کی ہے، لیکن لفظ نائب پر آپ زور دے رہے تھے، لہذا ہم لفظ نائب پر ہی بحث کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ مجتہد یا فقیہ اس طرح امام کا خلیفہ ہے جیسے امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ کے خلیفہ ہیں؟ یہ تو نہیں کہتے. لیکن اب اس نیابت جزوی میں بھی درجات ہیں، یا یہ سمجھیں کہ اس کا دائرہ کار جو ہے اس میں وسعت بھی ہو سکتی ہے. جتنی وسعت ہوگی اتنی نیابت میں شدت پیدا ہوتی جائے گی. اب دیکھیے، ایک شخص ہے وہ فقیہ ہے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا فقیہ ہے، عالم ہے، اپنے زمانے کا بہترین فقیہ بھی ہے، اور ظاہر ہے اجتہاد کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اس کے بعد مثلاً وہ، یا ابھی فی الحال یہاں تک بھی رکھیں تو اس کے اندر
وہ مفاہیم تعلیم احکامات دین کہ اگر امام سامنے ہوتے تو ان سے پوچھ لیے جاتے، اگر بے عین ہی وہی مفاہیم وہ بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے آپ کو وہ مشہور واقعہ یاد ہے ابو بصیر کا، کہ جنہوں نے ایک شخص کو کوفے میں طلاق کا مسئلہ بتایا تھا، اور اس کو استدلال ابو بصیر کا اتنا پسند آیا تھا کہ اس نے پوچھا تھا کہ یہ باتیں آپ کہاں سے لائے، یہ علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ تو آپ نے امام صادق علیہ السلام کا نام لیا تھا، تو اس کو بڑا اشتیاق پیدا ہوا کہ میں اس شخص سے ملوں، اور اس کے بعد بمشکل تمام، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب امام منصور کی طرف سے اپنے گھر میں محصور تھے مدینہ منورہ میں، تو وہ کسی نہ کسی طرح امام کی خدمت میں پہنچ رہا تھا اور امام کے دروازے تک پہنچا تھا۔ تو امام نے اس سے یہی کہا تھا کہ جب میرے نائب نے ابو بصیر نے تم کو یہ مسئلہ سمجھا دیا تو اب اتنی زحمت اٹھانے کی اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی۔ مشہور واقعہ ہے، ہم نے اس کو بہت مختصر کر دیا، کبھی اور موقع ہوگا تو اس کو تفصیل سے بیان کر دیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ابو بصیر نے سائل کو وہ جواب دے دیا کہ اگر وہ امام سے پوچھتا تو امام بھی وہی جواب دیتے۔ یہ ہے مفہوم نیابت۔ اب اگر بالفرض وہ شخص بحیثیت فقیہ، بحیثیت عالم احکام شریعہ، بحیثیت صلاحیت استنباط احکام اس مقام پر ہے کہ کوئی سوال سائل اس سے کرے اور وہ اس کا وہ جواب دے دے جو اگر امام سے کرتا تو امام بھی دے دیتے، تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا۔ لیکن اس سے بڑھ کے فرض کریں وہ شخص جو ہے وہ بہت ہی متقی و پرہیزگار بھی ہے، فرض کریں وہ شخص بڑا پاک باطن بھی ہے، فرض کریں کہ اس شخص نے اپنے نفس اور اپنی روح کو اتنا بالیدہ کر لیا ہے کہ عام انسانوں سے اس کی روحانی طاقت مثلاً زیادہ ہے، ہر فقیہ کی نہیں ہوتی، ہم ایک مثال دے رہے ہیں، فرض کیجئے زیادہ ہے، فرض کریں کہ وہ ایک بہت بڑا عارف بھی ہے، یعنی جتنی اس کی صفات اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی جائیں گی اتنا اس کا درجہ تقرب خداوندی میں بڑھے گا، اور جتنا اس کا تقرب خداوندی بڑھے گا اتنا تقرب حجت خدا بھی بڑھے گا۔ یعنی جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا امام کے قریب ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں، یا یہ سمجھ لیں دوسرے الفاظ میں کہ اگر آپ کو امام کے قریب ہونا ہے تو آپ کو اللہ کے قریب ہونا پڑے گا پہلے، یعنی پہلے اللہ کے قریب ہوں گے تب حجت کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال جتنا اس کا قرب بڑھے گا اتنی نیابت کی منزل جو ہے اس میں شدت پیدا ہو جائے گی۔ تو اب آپ ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص شخص کو ذہن میں لائیں اور اس کے بعد یہ فکر کریں کہ اس میں اور امام میں ہم اگر موازنہ کریں تو کیا یہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو امام کا نائب کہیں۔ تو یہ موازنہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ فکر کو آپ اس طرح لے کے چلیں جس طرح ہم آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اب کیا ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم بھی کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ خود بھی عالم ہوں، کیونکہ کسی خاص طریقہ تعلیم سے پڑھنا، کسی خاص حوزے یا یونیورسٹی میں پڑھنا، یہ مسئلہ
اس وقت کیونکہ حوضے موجود ہیں اس لیے ہمارے ذہن میں آتا ہے، ورنہ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ شیخ صدوق نے کس مدرسے میں پڑھا تھا، اس زمانے میں یہ تھے مدرسہ نجف کا سب سے پہلے حضرت محمد ابن حسن توسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 460 ہجری ہے، انہوں نے قائم کیا تھا۔ سید رضی نے کس مدرسے میں پڑھا تھا؟ تو مسئلہ مدرسے کا، کالج کا، یونیورسٹی کا یہ لے کے نہ بیٹھیں، آپ استعداد علمی کی طرف جائیں اور ان صفات کی طرف جائیں کہ جس نے اس کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ امت کے دینی مسائل میں اس کی مدد کر سکے اور اس کا وجود غیبت امام میں ایسا ہو کہ امت کا کوئی بھی فرد اگر یہ چاہے کہ وہ اس طرح زندگی گزارے کہ عین رضا الہی کے مطابق اس کی زندگی ہو، تو اس کو جتنا علم دین کہیں نہ کہیں سے وقتاً فوقتاً درکار ہوتا رہے گا۔ ایسی کچھ ہستیوں کا وجود عالم اسلام میں ضروری ہے کہ جو اس کمی کو اس انداز میں پورا کرتے رہیں۔ یہی وہ زاویہ ہے کہ جس کی روح سے لفظ نائب استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے خود عالم دین کی بارگاہ خدا بندی میں کیا حیثیت ہے۔ سورہ فاتر میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ علماء، اللہ کے بندوں میں صرف علماء ہی اس سے خوف رکھتے ہیں، یعنی جو علماء نہیں ہیں وہ اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ اب یہاں ممکن ہے آپ کہیں کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، ہم نے ایسے بہت سے عالم دیکھے جو خوف خدا نہیں رکھتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ عالم خوف خدا رکھتا ہے یا نہیں، یہ دیکھا کریں کہ خوف خدا رکھتا کون ہے۔ جو خوف خدا رکھے اس کو آپ عالم سمجھ لیں۔ یا فرمان رسول کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، عالم کے روشنائی، عالم کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے بہتر ہے۔ یا آپ سب یہ جانتے ہیں کہ عالم کی صحبت میں بیٹھنا عبادت، عالم کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، بلکہ احادیث میں یہاں تک مل جاتا ہے کہ ایک عابد و زاہد جس نے اپنی پوری زندگی زہد و تقوی اور عبادت و تسبیح و تحلیل میں گزاری ہو، روز محشر پروردگار عالم اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن اگر ایک عالم پہنچے گا، جب ایک عالم پہنچے گا تو پروردگار اس کو اکیلا جنت میں نہیں بھیجے گا، بلکہ اس سے یہ کہے گا کہ تم بھی جنت میں جاؤ اور تم نے اپنی سعی اور اپنی کوشش سے جن لوگوں کو جنت کے قابل بنایا ہے ان کی شفاعت میں تم سے قبول کروں گا، تم ان کی شفاعت کرو۔ تو اب دیکھیے عالم اگر حقیقت میں عالم ہے تو محشر میں شفاعت بھی کر سکتا ہے۔ تو اتنی صفات عالم کی ہیں، لیکن ان میں شدت وقت، موقع اور اس کی صلاحیتوں اور اس کی صفات کے دائرہ کار کی وسعت یا شدت میں بڑھتی جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت یہ سوال جس پیرائے میں کیا گیا تھا اس میں نیابت پر زیادہ زور تھا اور ہم مصلحتاً نہیں چاہتے تھے کہ کوئی حساس مسئلہ چھیڑیں، اس لیے ہم نے صرف
لفظ نائب کو سامنے رکھ کے اتنی گفتگو کر لی، اور فی الوقت ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی گفتگو کرنے کے بعد سائل کے لیے اس سوال کے جواب کو خود اپنے ذہن میں مرتب کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔